نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ذات محترم، کتاب الاذان کا سبق جاری و ساری ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے ان میں سے چند باتیں کچھ ایسی ہیں جو آپ نے پہلے سنی ہیں، اور چند انشاءاللہ تعالی ایسی ہوں گی کہ جو میرے بھی ابھی علم میں آئی ہیں، اور ہو سکتا ہے سن کے آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے. ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 208 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: اذا سمعتم المؤذن فقل مثل ما يقول، کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا. اب دیکھا جائے تو جب اذان ہو رہی ہو ہمارا یہ معمول ہوتا ہے الا ماشاءاللہ کہ یہاں پہ ہمیں اذان کی آواز ہوتی ہے اور ہم باتھ روم چلے جاتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو باتھ روم میں جا کے ہم نہ تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب باتھ روم میں داخل ہو، داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ کے داخل ہو، اندر جا کے دعا نہیں پڑھ سکتے. تو پھر جب ہم اذان کے وقت باتھ روم میں چلے جائیں، بیت الخلاء میں چلے جائیں، تو وہاں پہ جا کے ہم اذان کا جواب نہیں دے سکتے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یا تو اذان سے پہلے بیت الخلاء میں جایا جائے یا تو اذان کا جواب دے کر جایا جائے. ہمارے معمول ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ الا ماشاءاللہ کوئی ایسا ہوگا جو اذان سے پہلے وضو کر کے تیار بیٹھا ہو کہ اذان ہوگی، اذان کا جواب دے کر میں مسجد چلے جاؤں. یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اذان کا مکمل جواب دے کر پھر وضو کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر اذان کی آواز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر مؤذن کہنا شروع ہوتا ہے، اور ہم باتھ روم میں چلے جاتے ہیں کہ اذان ہو گئی ہے، فٹافٹ وضو کر کے مسجد میں جایا جائے. یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ اذان کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1291 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص، تب تو یہ فرمایا کہ بلال کی اذان سن کے، یہ مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مؤذن کی اذان سن کے اور یقیناً اچھے طریقے سے مکمل پختہ یقین کے ساتھ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. اب اذان کا جواب دینا کون سا مشکل بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے اعمال پر جنت کی بشارت دے دی کہ تم اس طرح کے اعمال کرو گے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یہ اعمال کرو گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. چھوٹے چھوٹے اعمال پر اذان کا جواب دے. اذان کتنی منٹ کی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ حد اگر کوئی لمبے سانس والا کوئی شخص اذان دے، اذان 4 سے 5 منٹ کی، اس سے زیادہ لمبی اذان نہیں کوئی دیتا. تو اگر ہم 4 سے 5 منٹ اذان خاموشی سے سن کے اس کا جواب دے دیں تو ہمیں جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ خود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں کہ جو شخص مکمل یقین کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ اذان کے جواب دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا یقین ہو کہ اللہ سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو اس کا کام بنانے والا ہو، جو اس کی مدد کرنے والا ہو، جس کو صحت دینے والا ہو. ہاں کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے، شریک ٹھہراتا ہے، وہ اذان کا جواب دے دے، اس کے لیے اذان جواب دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا اذان کا جواب بھی دے رہا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے مکمل ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ ان کلمات کا جواب دیتا ہے داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز کو حاصل کریں، جتنا بھی ہو سکے
اس چیز کو حاصل کر لیں، کیونکہ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جان بوجھ کے ہوں یا غلطی سے ہو جائیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ مٹتے کیسے ہیں؟ انہی چیزوں کی وجہ سے۔ اذان کا جواب دیتے ہیں کتنے منٹ کی؟ 4 منٹ کی، 5 منٹ کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ جس طرح کلمات پڑھی جائیں گے یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دی، انشاءاللہ جنت میں بھی داخل ہوں گے۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اذان کا جواب دیا جائے، اذان خاموشی سے سنی جائے۔ اگر کوئی پاس بیٹھا باتیں کر رہا ہو تو اس کو بے شک چپ کرا دے۔ اگر وہ کہے نا کہ بھائی چپ کیوں کر گئے، اسے کہہ دو بھائی اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دے دو، بعد میں باتیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔